علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فارکس کے اندر سب سے مشکل کام کے حوالے سے ٹاپک ہے۔ آپ فارکس کے اندر اپنے ایموشنز کو، اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور فارکس کے اندر جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں ان کے مطابق مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ نقصان کی وجہ اور فارکس کے اندر آن لائن بزنس کے اندر سب سے زیادہ مشکل کام آپ کے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ فیصلے کر جاتے ہیں بغیر کچھ سمجھے، جو فیصلے بعد میں ہمارے لیے پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں۔ مارکیٹ کے اوپر اگر آپ اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ گئے تو پھر بھی آپ پرافٹ کے اندر آ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر مارکیٹ کے اندر آپ کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، بڑی مار کھائیں گے، اور مار کھانے کے بعد آپ لوگ اس بزنس سے بھاگ جائیں گے۔ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ مارکیٹ، فارکس بزنس جذباتی لوگوں کا گیم، جذباتی لوگوں کی گیم نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں جو صابر ہوتے ہیں، وہ لوگ کام کرتے ہیں جو شاکر ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کام کرتے ہیں جو ٹھنڈے دماغ سے ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص جو زیادہ جذباتی ہے اور وہ میچور نہیں ہے تو وہ یا تو اپنے جذبات کو ختم کر دے گا، یا فارکس بزنس اس کے جذبات کو ختم کر دے گا، یا جذبات اس کو فارکس بزنس کے قابل نہیں چھوڑیں گے اور وہ نقصان کر کے چھوڑ جائے گا۔ سب سے جو مشکل کام ہے وہ مشکل کام اپنے آپ کے اوپر کنٹرول ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں 10 منٹ پہلے مارکیٹ اس پوائنٹ کے اوپر تھی، ہائے کاش کہ میں بائی کی ٹریڈ لگاتا اور میں ابھی اتنا پرافٹ کما چکا ہوتا، اور وہ یہ چیز نہیں سوچ رہا ہوتا کہ شکر ہے الحمدللہ جس وقت میں نے 10 منٹ پہلے اس جگہ کے اوپر میں سیل کی ٹریڈ لگاتا اور مارکیٹ بائی میں ہوتی، ایس ایل نہ لگاتا تو میں نقصان میں پڑا ہوا ہوتا، تو میں نے ایک غلط فیصلہ نہیں لیا اور اس وجہ سے میں نقصان سے بچ گیا۔ تو جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فائدہ کو سوچتے ہیں، اور جو اچھے ٹریڈر ہوتے ہیں، میچور ٹریڈر ہوتے ہیں، وہ اپنے نقصان سے بچنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ چیز جو کچھ میں نے دیکھی ہے مارکیٹ کے اندر، آپ کا ایکسپیرینس آپ کے جذبات کو کنٹرول کرے گا۔ میں جتنا مرضی آپ کو سکھا دوں، میں جتنا مرضی آپ کو سمجھا دوں، تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ آپ اپنے اوپر کنٹرول کریں، اور میں آپ کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا۔ میں نے بڑے عجیب سی صورتحال مارکیٹ کے اندر دیکھی ہیں، اور کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ کروڑ پتی بندہ ہوتا ہے اور وہ $10-12 کی ٹریڈ لگا رہا ہوتا ہے، تو ایموشنز کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے اس کے ہاتھ، اس کا دل تھک 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 کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے پیچھے میرے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، مجھے کال کرتے ہیں، میرے مشفق ساتھیوں میں سے ہیں، تو کال کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ گولڈ $2000 کو کراس کر چکا ہے، تو مارکیٹ کے اندر ہمیں بائی لینی چاہیے، سیل لینی چاہیے۔ تو میں نے ان کو بولا کہ ڈاکٹر صاحب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کی نیوز آ رہی ہے کہ مارکیٹ 2500 پہ جائے گی، مارکیٹ $3000 پہ جائے گی، $2200 کے اوپر جائے گی، تو مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ 2000 کے اوپر بائی کا ہے، لیکن اگر یہ چیز میری نظر سے دیکھی جائے تو 2500 یا 3000 پہ گولڈ جائے گا تو دنیا کے اندر ایک قیامت کی مثال ہو جائے گی، ایک قیامت، معاشی قیامت آ جائے گی۔ تو اس وجہ سے اگر اس جگہ کے اوپر ہماری بائی پھنس جاتی ہے تو پھر شاید اس بائنگ کو نکلتے نکلتے ایک وقت آ جائے گا، تو میرے حساب سے مارکیٹ کے اندر سمجھ نہیں آ رہی کہ بائنگ کی جائے یا سیلنگ کی جائے، تو میں نہیں کر رہا۔ تو خیر ڈاکٹر تھے، دوست تھے، سمجھ ان کو بھی نہیں آئی، جذبات ان کے وہ تھوڑے سے ابھرے، اور انہوں نے کیا کیا کہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ بڑی تیز موو کر رہی ہے، یہی سوچتے ہیں کہ مارکیٹ میں 10 منٹ پہلے ٹریڈ لگائی ہوتی تو میرا تو اتنا پرافٹ آ جانا تھا، لیکن میں نے ٹریڈ نہیں لگائی تو اس وجہ سے میرا نقصان ہو گیا۔ حالانکہ میں اس کے مخالف سوچنے کا عادی ہوں کہ شکر ہے میں نے مخالف ٹریڈ نہیں لگائی، ورنہ میرا نقصان ہو چکا ہوتا۔ تو خیر کیا ہوا کہ $10-20 ہزار کا اکاؤنٹ ہوگا،
انہوں نے ٹریڈ لگائی اکاؤنٹ واش کر دیا. پھر کہتے ہیں کیا کروں؟ تو میں نے کہا میں نے آپ کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ مارکیٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تو نہ لگائیں. پیچھے ایک بڑا سا اکاؤنٹ تھا تو اس کے اندر میں 0.01 کی ڈیلی کے 2-3 ٹریڈ لگا تھا. بہت بڑا اکاؤنٹ تھا. جب مارکیٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تو ٹریڈ سے پنگا لینا ضروری نہیں ہے، اور اس مارکیٹ کی سمجھ میں نہ آنے کے بعد پنگا نہ لینا، یہ آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہے. تو ویسے تو یہ ایکسپیرینس سے آتی ہے، لیکن چونکہ آپ لوگ ایجوکیشن لیتے ہیں تو ایجوکیشن اور ایکسپیرینس آپ کا مل جائے گا. تو جو چیز آپ نے ایکسپیرینس سے 2 سالوں میں سیکھنی ہے تو اس کے اندر آپ تھوڑا جلدی سیکھ جائیں گے. تو میں نے شروع میں یہ بات بولی کہ میں آپ کا اس صورت میں آپ کا مائنڈ بنا سکتا ہوں، لیکن آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، کیونکہ جس ٹائم کے اوپر آپ کے اوپر جذبات سوار ہوتے ہیں اس ٹائم کے اوپر آپ کسی کی نہیں سنتے، آپ خود اپنی بھی نہیں سنتے، آپ ذہن سے بھی نہیں سوچتے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا ہے تو مارکیٹ اگر نقصان میں چلی جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا، یہ چیز سوچ لیں. آپ کے آدھے جذبات جو ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں گے. آپ ٹیک پرافٹ لگاتے ہیں، سٹاپ لاس لگاتے ہیں، اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ سٹاپ لاس آپ کا ہٹ ہو جائے یا ٹیک پرافٹ آپ کا ہٹ ہو جائے. اگر مارکیٹ کے اندر آپ ٹی پی بھی لگاتے ہیں، ایس ایل بھی لگاتے ہیں، اور ایس ایل یا ٹی پی سے پہلے اپنے ٹریڈ کو کلوز کر دیتے ہیں، تو بھائی لگانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے یہ سوچ کیونکہ تو آپ کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، آپ کا اپنے پلان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. یہ چیز آپ سمجھ لیں. سب سے پہلے آپ ڈیمو پہ کام کریں، کوئی کمال نہیں ہے. اور اس غرور کے اندر، غرور نے مجھے بھی بڑا مارا ہے کہ میں ڈیمو پہ کام کروں. اور بھائی آپ امیر ہوں گے، آپ عقل والے ہوں گے، آپ کا دماغ تیز چلتا ہوگا، لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کے پاس پیسہ بھی ہے تو آپ ڈیمو پہ کام نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بے وقوف انسان ہیں. اور شاید شروع کے اندر میں آپ سے زیادہ بے وقوف انسان تھا. تو ڈیمو پہ کام کریں. جب تک پرافٹ میں نہیں آتے کام نہیں کرنا، چاہے آپ کی 10 زندگی لگ جائے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس $1,00,000 کی انویسٹمنٹ ہے تو $100 کی انویسٹمنٹ پہ کام کریں. نہیں کرنا چاہتا تو کوئی سینٹ اکاؤنٹ پہ کام کر لیں. اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائیں. پیسہ پڑا ہوا آپ کے بینک میں ہوگا تو ایک لمبا عرصہ ہے آپ کے لیے کہ آپ اس پیسے سے کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں پڑا ہوا، آپ شروعات کے دنوں میں پیسہ اجاڑ دیتے ہیں، تو آپ کے پاس ایکسپیرینس تو شاید آ جائے گا، پرافٹ میں بھی ایک لمبے عرصے کے بعد آ جائیں گے، لیکن جس وقت یہ ایکسپیرینس اور پرافٹ آپ کے مقدر میں ہو جائے گا، آپ کے بس میں آ جائے گا، اس وقت آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا. تو پیسہ اس وقت تک کے لیے بچانا ہے جس وقت تک آپ پرافٹ میں نہیں آ سکتے. ایک پلان پہ کام کریں، کاپی پینسل پہ لکھیں. اس کے علاوہ کوئی موونگ ایوریج ہے، کوئی ٹی پی ایس ایل ہے، کوئی چیز بھی ہے تو آپ نے اس کے علاوہ ٹریڈ کلوز نہیں کرنی، چاہے آپ کو آپ کے 10 اکاؤنٹ کیوں نہ واش ہو جائے. اور میرے حساب سے دنیا کے برے سے برے پلان کے اوپر بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ ایسے واش نہیں ہوتے کہ آپ سوچ لیں. جس ٹائم کے اوپر آپ سوچ رہے ہیں، آپ ٹریڈ لگا رہے ہیں، آپ ٹریڈ کلوز کر رہے ہیں، یا آپ نیٹ کے بیٹھ کر کسی چیز کو سوچ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا اس پوائنٹ پہ مجھے ٹریڈ کلوز کرنی چاہیے؟ میں کیوں کر رہا ہوں؟ ٹریڈ کیوں انٹر کر رہا ہوں؟ لاٹ سائز ایسا کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس سوال کے جواب دینے کے بعد 5 منٹ کے بعد ٹریڈ کر لیں. کوئی مارکیٹ بھاگی تو نہیں جاتی. ایموشنز پہ آپ کا کنٹرول ہو جائے گا. سوچیں. اپنے ٹریڈ لگانے اور کنٹرول کرنے سے پہلے اگر آپ سوچ لیتے ہیں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور میرے حساب سے آپ کو ایک اور چیز بول دیتا ہوں کہ کاپی پینسل پہ لکھیں. جب بھی ٹریڈ اپنے سامنے رکھیں، یہ شروع میں آپ کو بچوں کی طرح اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا. اور اس کے اندر آپ کیا کریں گے کہ آپ نے جس وقت تو اپنے اوپر پہ ٹریڈ لگانے لگیں، کلوز کرنے لگیں، تو آپ کو یہ چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ میں یہ ٹریڈ کیوں لگا رہا ہوں یا کیوں کلوز کر رہا ہوں. اگر آپ پھر بھی 1 منٹ کے لیے بھی سوچیں گے تو آپ کے جذبات پہ آپ کا کنٹرول 60% ہو جائے گا. تو اس کے بعد جو میرے پاس اگلا آپشن ہے کہ اگر آپ ٹریڈ لگا رہے ہیں
تو ٹریڈ لگانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر سٹرانگ کر جاتے ہیں، تو اس ٹائم کے اوپر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کریں گے۔ تو آپ نے سوچنا ہے کہ مارکیٹ پرافٹ میں جائے گی تو کب کلوز کرنی ہے، لاس میں آئے گی تو کب کلوز کرنی ہے۔ آپ نے تکے پہ سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ نہیں لگانا، آپ نے ریئل میں سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے، اور یہ چیز سوچنی ہے مارکیٹ میرے اگینسٹ چلی گئی تو میرے پاس کیا آپشن ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ چیز ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ میں سب سے زیادہ پرافٹ اور سب سے زیادہ لاس کتنا برداشت کر سکتا ہوں، اور آخری چیز کہ میں ٹریڈ کلوز کر رہا ہوں۔ بس یہی چیز ہے، چند ساعتیں آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کامیاب ہو جائیں گے۔ میں ٹریڈ کلوز کر رہا ہوں، کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ اس چیز کا آپ نے اپنے اوپر جواب دینا ہے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایموشنز پہ وداؤٹ پلاننگ تکے پہ کام کرنا غلط ہے۔ تکے پہ کام کرنا آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ ایک پلان پہ کام کریں، لگانے سوچنے سے پہلے، ٹریڈ کو لگانے اور سوچنے سے پہلے آپ نے یہ بات اپنے آپ سے پوچھنی، کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ اگر ٹھیک کر رہے ہیں تو کر لیں۔ اور اگر ایک چیز آپ آخر میں اور بول دیتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مان جائیں کہ آپ بگنر ہیں اور لاس کے اندر ہیں، یہ ایک بے وقوفانہ سوچ ہے۔ میں نے اس بار لاس کیا، نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا۔ بھائی تیرے بس میں ہوتا تو پہلے کیوں کرتا؟ بس سمجھ آ گئی؟ اور بھائی تجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، تو سوچتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ مارکیٹ تیری سوچ کے معیار پہ پورا اترے۔ پرافٹ کو وڈرا کروانا ہے، پرافٹ سوچنا ہے میں نے کتنا لینا ہے، اور اپنے آپ کے اوپر ایک پلان کے اوپر کام کرنا ہے۔ ٹریڈ لگانے سے پہلے کاپی پینسل پہ جو چیز لکھنی ہے وہ لکھ لیں، اور ٹریڈ لگانے سے پہلے یہ سوچیں کہ میں نے اس پہ کام کر رہا ہوں یا نہیں کام کر رہا۔ تکے پہ ٹریڈ لگانا چھوڑ دیں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ باقی اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ سے وعدے کریں، قسمیں کھائیں، انشاءاللہ آپ پرافٹ میں آ جائیں گے۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں۔ ایموشنز پہ کنٹرول کرنے کے لیے میں نے جو میرے پاس 4 5 6 چیزیں تھیں، میں نے وہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر دی ہیں۔ امید ہے آج کے یہ ٹیٹوریل آپ کی ٹریڈنگ کے حوالے سے ایک اچھا اہم ثابت ہوگا۔ ممکن ہو ویڈیو کو لائک کمنٹ کر سکتے ہیں، اگر نہیں ممکن بالکل نہیں کرنا، اور اس ناچیز کو اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔